حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اگر دونوں جانب دیکھیں قربانی نظر آتی ہے، دونوں جانب دیکھیں قربانی نظر آتی ہے کہ وہ قربانی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی جانب بھی قربانی ہی نظر آتی ہے اور حضرت امام حسین کی جانب بھی قربانی ہی نظر آتی ہے۔ اور اگر میرے آقا کو دیکھیں جو درمیان میں مرکز و محور ہیں، اس طرف خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کے اور اس طرف امام حسن و حسین کے مرکز میرے آقا ہیں، تو وہاں پر بھی قربانی ہی موجود ہے اور وہاں بھی قربانی ہی دی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، عشق مانگتا ہے قربانی۔ اور یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں، اگر آپ سال کی ابتدا کو دیکھیں تو وہ ہے محرم الحرام کا مبارک مہینہ، شہادتوں سے پر مہینہ۔ یکم کو دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اگر آپ 10 کو دیکھیں تو حضرت امام حسین کی شہادت۔ اگر ان کے درمیان کی تاریخوں کو دیکھیں تو اہل بیت کے مبارک اور متبرک افراد کی شہادت۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، یہی قربانی ہے۔ ان کے لیے وہ قربانی رکھی گئی ہے جو ان کی شان کے لائق ہے، اور تمہارے لیے وہ قربانی جو تمہارے لائق ہے، تمہارے لیے وہ قربانی۔ تو اگر دیکھیں محرم الحرام پہلا مہینہ قربانیوں سے پر، اور اگر دیکھیں سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ تو یہ بھی قربانیوں سے پر، کیونکہ وہ ایک ہی قربانی بہت قربانیوں کے برابر ہے، بلکہ ساری قربانیوں سے اوپر ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ذبح عظیم کا نام دیا ہے، جس کو اللہ عظیم فرمائے۔ تو اب سال کی انتہا پر یہ قربانی، تو اب ہمیں یہ نقطہ دے رہا ہے کہ سال کی ابتدا میں بھی قربانی، سال کی انتہا میں بھی قربانی۔ یاد رکھو، عشق کی ابتدا میں بھی قربانی، عشق کی انتہا میں بھی قربانی۔ عشق کی ابتدا ہو قربانی، عشق کی انتہا ہو قربانی۔ تو عشق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، اور آپ ہیں اللہ کے خلیل، اور اللہ نے حکم فرمایا قربانی کا، اور قربانی بھی وہ جو پیاری چیز ہے۔ اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تو کوئی بھی پیارا نہیں تھا، جو آپ کی چیزیں تھیں ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تو کوئی بھی پیارا نہیں تھا، حضرت اسماعیل ہی سب سے پیارے تھے۔ بالآخر آ کر قربانی کی بات آپ پر ہی ٹھہری۔ اور یاد رکھیے، قد صدقت الرؤیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس خلیل نے تو کیا کر دکھایا؟ فرمایا اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ذبح فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خواب میں، اور اسی خواب کو بیان فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر وہی خواب آپ نے سچ کر دکھایا۔ انہوں نے تو چھری پھیر ہی دی تھی، انہوں نے تو قربانی دے ہی دی تھی، انہوں نے تو اپنے خواب کو سچا کر ہی دکھایا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، جو کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن پھر وہ جو کر سکتا ہے اس نے کیا، قربانی بھی قبول کی، اور تمہاری اور ہماری لاج رکھی قربانی بھی قبول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمائی، لیکن ہوئی دمبے کی، اور اس کو جاری فرمایا تاکہ ہم لوگ قربانی کر سکیں، کیونکہ ہمارے اندر کسی کے ایمان کا پیمانہ کتنا، کسی کا پیمانہ کتنا۔ اور یاد رکھیں، ایمان کا پیمانہ ہی دراصل محبت کا پیمانہ ہے، عشق کا پیمانہ ہے۔ اگر عشق نہیں تو ایمان میں حقیقت نہیں، محبت نہیں تو ایمان میں حقیقت نہیں۔ محبت الہی، محبت رسول ہی ایمان ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہے اتنا ہی ایمان بھی مضبوط ہے۔
اور اگر زبان سے اقرار کر لیا، اقرارم باللسان بھی کر لیا، تصدیقم بالقلب بھی کر لیا، دل سے تصدیق بھی کر دی، لیکن دل سے تصدیق تو کی، دائرہ اسلام میں تو داخل ہو گیا، لیکن میرے دوستو اگر محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، تو یاد رکھے ایمان کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو ایمان کی حقیقت جب حاصل ہوتی ہے جب محبت و عشق حاصل ہو جائے، محبت و عشق۔ تو اب یہ تھا عشق کا معاملہ، تو انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر گزرے، قربانی کو پیش کر دیا، اللہ اکبر، اپنی جانب سے قربانی کو پیش فرما دیا، لیکن پھر اس نے کیا جو وہ کرنا جانتا ہے، اللہ اکبر، اسماعیل کی قربانی کو قبول فرما کر ان کو بچایا، اور قربانی جو ہے وہ ہوئی دمبے کی، یعنی جانور کی، اسی ضمن میں پھر قربانی کے سارے جانوروں کی قربانی جو ہے اس کا معاملہ ہوا۔ تو میرے دوستو یہ معاملہ یاد رکھیں کہ بغیر عشق و محبت کے ایمان مکمل نہیں، ایمان حقیقی نہیں، اور عشق و محبت اول بھی قربانی مانگتی ہے اور آخر بھی قربانی مانگتی ہے، اور جو عاشق قربانی پیش نہ کر سکے یا قربانی پیش نہ کرے، اب یہ دو الگ چیزیں ہیں، قربانی پیش نہ کرنا اور قربانی پیش نہ کر سکنا، اتنی ہمت نہ ہو کہ پیش کر سکے، تو اب اس کا عشق سچا نہیں۔ عشق اسی کا سچا کہ جو قربانی پیش کر دے، جو قربانی پیش کر دے۔ تو اب عشق جو ہے مختلف لوگوں سے مختلف قربانی مانگتا ہے، اور وہ ساری قربانی ہی کہلاتی ہے۔ کہیں تو وہ دنیا کی محبت کی قربانی مانگتا ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے دل میں نہ ہو، اس کی جگہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا دل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جائے عشق ہے، عشق کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے، دل مقام محبت ہے، تو دنیا کی جگہ دل میں نہ ہو، ہاتھ میں ہو، تو دنیا کی محبت کی قربانی مانگتا ہے۔ کہیں یہی عشق اولاد کی محبت کی قربانی مانگتا ہے، کہیں یہی عشق مال کی محبت کی قربانی مانگتا ہے، مال کی محبت کی قربانی۔ جیسے آپ زکوٰۃ بھی دیں اگر فرض ہے، فطرہ بھی دیں، قربانی بھی کریں، تو کہیں مال کی قربانی بھی مانگتا ہے، اور کبھی اگر ایمرجنسی ہو، جہاد کی صورت ہو، تو پھر اس سے زائد قربانی بھی مانگتا ہے، اور پھر کہیں اگر وقت آ جائے تو میدان جہاد دراصل میدان عشق ہے، میدان جہاد دراصل میدان عشق ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ میدان جہاد اصل میں عشقیہ لیبارٹری ہے، وہاں تجزیہ ہوتا ہے، کس کی محبت کتنی، کس کا عشق کتنا، اس میں سچائی کتنی، اس میں خلوص کتنا، اللہ اکبر۔ تو کبھی پھر عشق جان کی قربانی بھی مانگتا ہے، اور دینے والوں نے جان دی ہے، جان دینے والوں نے جان دی ہے۔ اگر ان صحابی کو دیکھیں جن کے دل کے اندر تیر لگا، جنگ میں دل کے اندر تیر لگا، اور وہ رینگتے اور گھسٹتے ہوئے، خون دل سے فوارہ نکل رہا ہے، تیر پیوست ہے، یاد رکھو تم تو اسے لکڑی کا تیر سمجھتے ہو، میں کہتا ہوں یہ تیر عشق کا تیر ہے، اللہ اکبر۔ اسی تیر کے ساتھ، خون کے فوارے کے ساتھ گھسٹتے گھسٹتے جو ہیں محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے، اور پھر ایک نعرہ مستانہ لگایا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اے رب کعبہ میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ محبوب کے قدم عاشق کی مراد ہوتے ہیں، تو دیکھیے کہیں ایسے بھی تو امتحان ہے، اور پھر کس طرح سے محبوب کے قدموں کو تھاما ہے آخری وقت میں، اسی کا نام تو عشق ہے، اور وہ جو دی ہے اس کا نام قربانی ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قربانی کی ابتدا کی ہے، اگر آپ دیکھتے آئیں تو اس کی انتہا امام حسین پر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس کی انتہا
امام حسین پر ہوتی ہے، اور کیا کمال قربانی ہے، جان کی قربانی بھی، مال کی قربانی بھی، اولاد کی قربانی بھی، گھر والوں کی قربانی بھی، مردوں کی قربانی بھی اور عورتوں کی قربانی بھی، خواتین کی قربانی بھی۔ آپ کہیں گے خواتین تو کوئی نہیں شہید ہوئی، میرے دوستو شہادت یہ قربانی ہے مردوں کی، اور صبر کرنا یہ قربانی ہے خواتین کی۔ اہل بیت کی مستورات مبارکان، ان کی قربانی کیا ہے؟ صبر۔ اگر ادھر دیکھو تو قربانی یہ حسین، یہ قربانی ہے، شہادت حسین قربانی ہے۔ اگر ادھر دیکھو تو سیدہ زینب کا صبر قربانی ہے۔ ادھر دیکھو تو علی اکبر کی جوانی کو لٹا دینا اور اللہ کی راہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لینا، یہ قربانی ہے۔ ادھر دیکھو تو سیدہ رباب کا صبر کرنا، یہ قربانی ہے۔ ادھر دیکھو تو 6 مہینے کے علی اصغر کا گلے پر تیر کھانا، یہ شہادت اس مرد کی قربانی ہے۔ اور اگر دیکھو تو سیدہ شہر بانو کا صبر کرنا، یہ ان کی قربانی ہے۔ تو قربانی طرح طرح کی پیش کی ہے۔ اللہ اکبر، ہر میرے دوستو طرح کی قربانی پیش کی ہے، یعنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، گھر کی قربانی، وطن کی قربانی، اور ہر عمر کی قربانی۔ جس عمر کی دیکھ لیں، 52 سال کی قربانی دیکھو وہ بھی پیش کر دی، 22 سال کی قربانی دیکھو وہ بھی پیش کر دی، 18 سال کی قربانی دیکھو وہ بھی پیش فرما دی، میرے دوستو 8 سال کی قربانی دیکھو وہ بھی پیش فرما دی، 6 سال کی قربانی دیکھو وہ بھی پیش فرما دی، اور پھر 6 ماہ کی قربانی دیکھو وہ بھی پیش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ داستان عشق اگر پڑھو گے، لکھو گے، سنو گے تو ہمیشہ قربانیوں سے پر ملے گی، اور سب نے اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے اور مختلف رنگوں کے اندر اپنی قربانی کو پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، آپ کو راہ خدا میں شہید کیا گیا، اللہ کے نبی راہ خدا میں شہید کیا گیا، ان کو قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری چیز کی قربانی دے رہے ہیں، یہ ان کی قربانی، اور جو قربان ہو رہا ہے اس کا قربان ہونا ان کی قربانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے انبیاء کرام کا مبارک سلسلہ جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور انہی کے درمیان میں 313 رسولوں پر مشتمل ہے، اور اخیر میں سب کے سرتاج و سردار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اس گروہ پاک کے سردار۔ کوئی پیغمبر بھی قربانی سے خالی نہیں ہے، قربانی سے خالی نہیں، قربانی موجود ہے۔ کسی کی جان کی قربانی، کسی کی کسی طرح کی قربانی، کسی کی کسی نہج سے قربانی۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے گلے پر چھری کا پھرنا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قربانی دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں 950 سال دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پتھر کھانا ہے، یہ ان کی قربانی ہے۔ تو اس طرح جدھر بھی نظر ڈالو گے، جہاں عشق ہوگا وہاں قربانی ضرور ہوگی۔ کوئی پیغمبر نہ عشق سے خالی ہے، نہ قربانی کی رسم سے خالی ہے، یہ عشق کی رسم ہے اور ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور پھر انبیاء کرام کا گروہ مبارک پورا ہوا۔ میرے آقا خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن پھر صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک، سب کے سب قربانی سب نے پیش کی ہے۔ اور پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اپنے اپنے حساب سے سارے ہی قربانی دیتے رہے۔ اور میرے دوستو اولیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ بھی قربانی سے خالی نہیں، ہر ولی نے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے قربانی پیش فرمائی ہے، کیونکہ بغیر قربانی کے عشق سچا ثابت ہی نہیں ہوتا۔
بلکہ عشق کا کوئی وجود نہیں قربانی کے تصور کے بغیر۔ جس عشق میں قربانی کا تصور نہ ہو، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہیں اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، اس دین میں خیر نہیں۔ بالکل اسی طرح جس عشق میں قربانی نہیں دراصل وہ عشق ہی نہیں۔ عشق اور قربانی باہم لازم و ملزوم ہیں۔ تو سارے اولیاء انہوں نے بھی قربانیاں پیش کی، کوئی جیل میں گیا، کسی نے پتھر کھائے، کوئی شہید کیا گیا، کسی کی کھال اتاری گئی، اللہ اکبر، کسی نے اپنا خون پیش کیا، اللہ اکبر، کوئی جو ہے وہ بھوکا رہا کتنے سال، کوئی سکتے میں رہا، اگر دیکھیں تو ہر ایک کی قربانی پیش کرنے والا، اللہ اکبر۔ اور کوئی نام سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا عشق کرتا تھا کہ نام ہی لیا یا کوئی شعر یار سے متعلق، دوست سے متعلق پڑھا، اسی پہ چیخ مار کے روح پرواز کر گئی۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اسی عشق سے متعلق، حضرت منشی عبد الرحمن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ملتان میں دلی گیٹ ہے اس کے سامنے محلہ آگا پورہ ہے، وہاں پہ ایک ولیہ چوک، وہاں پہ آپ کا مزار ہے۔ تو آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، انگریزوں کی فوج دروازہ توڑ کے داخل ہوئی اور آپ کو لاتعداد گولیاں ماری اور آپ مصلے پر گر پڑے۔ اب لوگ درد کی وجہ سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن اس عاشق کا کام دیکھو، عشق میں جان دے رہے ہیں نا، تو مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اور آخری وقت میں عاشقوں کے کام دیکھو، لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں، اور حدیث بھی ہے جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں جو لا الہ الا اللہ نا، اس کے ساتھ ضمناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، تو فرمایا دخل الجنہ، اب وہ جنت میں داخل ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن عاشقوں کے دستور نرالے ہیں، ان کے معاملات وکھرے ہوتے ہیں۔ تو آپ جو مصلے پر گر پڑے تو مسکرائے، اور مسکرا کے ایک شعر پڑھا اور پھر جان دے دی۔ شعر کیا پڑھا؟ آسمان کی جانب دیکھنے لگے، مسکرائے اور کہا، اے یار، اے جان کی جان، تو نے ہمیشہ اپنے جلوے دکھائے، ہمیشہ اپنے رنگ دکھائے، لیکن جیسا جلوہ اور رنگ آج دکھایا ایسا کبھی نہ دکھایا۔ یہ کہہ کے شہید ہو گئے۔ تو عشق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے میرے دوستو، اور جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کی اخیر اس طرح سے ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو جس کو بھی دیکھ لو گے قربانی ضرور موجود پاؤ گے۔ تو لہٰذا عشق میں قربانی کا جذبہ ضرور رکھو۔ اگر عاشق ہو، عاشق الہی ہو، عاشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، تو قربانی کا جذبہ ضرور رکھو۔ اگر قربانی نہیں دے سکتے تو پھر عاشق نہیں ہو۔ قربانی کا جذبہ ضرور رکھو کہ وقت پڑے تو جان بھی دیں گے، وقت پڑے تو مال بھی دیں گے، وقت پڑے تو آل اولاد سب دے دیں گے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھیں گے۔ اگر یہ معیار ہے تو پھر واقعی عاشق ہے۔ اگر یہ معیار نہیں ہے تو پھر عشق نہیں ہے، دل لگی ہے، پھر کچھ اور ہے۔ یہ عشق نہیں ہے میرے دوستو، پھر بس دل لگا لیا ہے، دل کو بہلا لیا ہے، ایک انس ہو گیا ہے، آپ کو ایک رغبت ہو گئی ہے۔ انس اور رغبت یہ محبت کا ابتدائیہ تو کہلاتا ہے، محبت و عشق کی حقیقت نہیں کہلاتا۔ محبت و عشق کی حقیقت یہی ہے کہ عاشق جان و مال سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، جو عاشق ایسے تھے نا کہ جو جان و مال کی قربانی دینے کو تیار تھے، تو وہ درجہ مومن پر فائز تھے، درجہ مومن پر۔ اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ زمانے کی رو میں بہنے والا نہیں ہوتا، بلکہ زمانے کو بدلنے والا ہوتا ہے۔ جیسے افغانستان کے مومنین و مومنات ہیں، خود تبدیل ہونے والے نا، زمانے کو بدل کے رکھ دینے والے ہیں۔ تو جو عاشق ہوتا ہے نا حقیقتاً وہ مومن ہوتا ہے، اور مومن جو ہے نا وہ انقلابی ہوتا ہے، وہ زمانے کی رو کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جہاں پہ مومن آ جائے نا وہاں پہ دین آ جاتا ہے، جہاں مومن آ جائے وہاں لوگوں کو سکون آ جاتا ہے۔ جہاں میرے دوستوں مومن آ جائے وہاں لوگ جو ہے ایک درخت کی چھاؤں کی طرح اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔
تو مومن جو ہے نا اس کی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مومن کیا ہوتا ہے، فرمایا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ اللہ اکبر۔ کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، اور قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے میرے دوستو کہ دریاؤں کے دل اس سے دہل جاتے ہیں، اور اس کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کے رائی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مومن، جس سے دریا اور پہاڑ لرز جائیں، پھر اس کے سامنے کیا ٹھہرے گا؟ اس کے سامنے سپر پاور ٹھہرے گی، کافر ٹھہرے گا، مشینری ٹھہرے گی، ایٹم بم ٹھہرے گا، اس کے سامنے کیا ٹھہرے گا؟ اس کے سامنے کچھ نہیں ٹھہرتا میرے دوستو۔ اس کو مومن کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ قربانی دینے والا عاشق خدا عاشق رسول ہوتا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ اگر وہ چیز نہیں آئی تو پھر انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں۔ اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ زمانے کو اپنے رنگ میں چلا لے۔ مسلمان بعض اوقات جو ہے وہ وقت کی رو میں بھی بہہ جاتا ہے۔ تو آج مسلمان بہت ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں مومنین و مومنات کم نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی کثرت ہو جائے تو میرے دوستو پھر دیکھو گے کہ پوری دنیا کے اندر دین ہوگا، پوری دنیا کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، اور میرے دوستو جو ہے پوری دنیا کے لوگ ان کے سائے میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں گے جیسے تپش کے اندر، تپتی دھوپ کے اندر کسی گھنے اور گہرے جو ہے درخت کی چھاؤں کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، وہ یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، وہ سب کے لیے چھاؤں بنتا ہے، سب کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے میرے دوستو۔ تو صحیح معنوں میں عاشق بنو۔ یہ عید قرباں کا موقع، یہ ماہ مبارک، اور وہ جو اس کے میرے دوستو بنیاد ہے، قربانی کی داستان اور اس کا فلسفہ، وہ ہمیں مومن بننے، قربانی پیش کرنے والے اور سچے عاشق بننے کی دعوت دے رہا ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچا عاشق، قربانی پیش کرنے والا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔